بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری کا لیکچر نمبر 10 لیکچر نمبر 10 جس کا عنوان ہے منافقین کا کردار اور خصائل نشانیاں سورہ بقرہ کی روشنی میں۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل آیت نمبر 8 سے 10 تک ہم نے اس میں منافقین کے بارے میں پڑھا تھا کہ منافقین سے مراد کون سے لوگ ہیں۔ اب آیت نمبر 11 سے 13 تک آیات کریمہ میں منافقین کا طرز عمل وہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ زمین پر کس طرح کے اعمال میں ملوث ہوتے ہیں اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا تفسدوا کہ تم فساد نہ پیدا کرو، فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، انما بے شک ہم، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار رہو، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد برپا کرنے والے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 13۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنوا ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، کیا نؤمن ہم ایمان لائیں، کما آمنا جیسا کہ ایمان لائے، السفہاء بے وقوف لوگ، الا خبردار رہو، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہ خود ہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب ان مشکل الفاظ کے معنی عربی قواعد کی روح سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیلا کہا گیا، فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب۔ انا بے شک یہ حروف مشبہ بالفعل سے ہے جو فعل سے ملتے جلتے حروف کہلاتے ہیں۔ لا تفسدوا تم زمین میں فساد نہ پیدا کرو، فعل نہیں، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصلحون اصلاح کرنے والے، اسم فاعل واحد اس کا ہے مصلحون، الارض زمین اسم معرفہ، ہم ضمیر وہ جمع کا صیغہ ہے، قالو انہوں نے کہا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، المفسدون مفسد کی جمع اسم فاعل فساد پیدا کرنے والے، السفہاء سفیہun کی جمع بے وقوف لوگ، لا یشعرون فعل مضارع نہیں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لا یعلمون وہ نہیں جانتے فعل مضارع نہیں صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ انؤمن حرف استفہام ہے کیا ہم ایمان لائیں، حرف استفہام اور نؤمن ہم ایمان لائیں فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اب آیات 11 اور 12 ان کی تشریح اور تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان منافقین سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد پیدا نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فساد فی الارض ہے کیا، زمین میں فساد پیدا کرنا۔ تو منافقین اللہ کی زمین میں کس طرح سے فساد پیدا کرتے ہیں، اپنے نفاق کے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ میں حائل ہوتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں، کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، مسلمانوں سے دھوکہ کرتے ہیں، ان کے رازوں کو فاش کرتے ہیں، گناہوں کا برملا اظہار کرتے ہیں
اور یہ سارے کام کر کے یہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے نزدیک فلاح کا ایک ہی تصور ہے، وہ اصلاح، اور وہ کس معنوں میں لیتے ہیں اس کو؟ معاش کی درستگی، کہ کسی بھی طرح سے انہیں دنیاوی مالی معاملات جو ہیں یا معاش کے جو معاملات ہیں ان میں آسانی میسر آ جائے، چاہے یہ نظام حق کو بگاڑتے رہیں، عبادت الہی کی بجائے کفر و شرک کے ارتکاب کرتے رہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے رہیں، تو اس طرح سے یہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اور جب ان سے اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کون سے اصلاح کرنے والے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہیں، جو اللہ کے دین کے نظام کو نافذ ہونے میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے دھوکہ کرتے ہیں، ظاہری طور پر اسلام لاتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سے اصلاح کرنے والے ہوئے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار رہو، یہی لوگ فساد پیدا کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے ان افعال سے وہ کس قدر اللہ کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہی لوگ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، وہ اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 13، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، کن سے؟ منافقین سے، کہ تم بھی ایمان لاؤ جس طرح کے دوسرے لوگ ایمان لائے، تو قالوا، وہ کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کی طرح سے ایمان لے آئیں جو کہ بے وقوف ہیں، یا بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کرتا ہے کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، خبردار رہو، یہ خود ہی بے وقوف ہیں، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور منافق جو ہیں اہل ایمان کو احمق قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ حق کا کھل کر ساتھ دینے والے احمق ہیں، بے وقوف ہیں۔ تو اسلام کو صرف مفادات کے لیے حاصل کیا جائے، اور پھر جب فائدہ حاصل کر لیا جائے، اگر نقصان ہے اس اسلام کے اپنانے میں، اور جہاں کہیں اسلام کو قربانی یا احصار کے واقعات جو ہیں پیش آتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے جان نثاری کی، تو یہ اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں، اسلام کو نقصان اگر ہے تو ہمیں اس کے چھوڑ دینے ہی میں عافیت ہے۔ اور یہ اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو ایسے ہی مشکلات میں ڈال رہے ہیں اور جان نثاری سے کام لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کرتا ہے کہ یہ لوگ خود ہی بے وقوف ہیں، ایمان لانے والے بے وقوف نہیں ہیں۔ وہ دنیا کی آزمائشوں میں ایمان کی خاطر پورا اترتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں۔ بے وقوف یہی ہیں جو دنیاوی منفعت کے لیے اسلام کو ظاہری طور پر قبول کرتے ہیں اور جب نقصان ہوتا دیکھتے ہیں تو اپنی راہ بدل دیتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، مسلمانوں کو، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ فعل جو ہے یہ ان کا اپنا احمقانہ فعل ہے جو انہیں جہنم کے عذاب سے دوچار کرے گا۔ وہ کسی بھی صورت میں اہل ایمان کو بے وقوف قرار دیتے ہیں، تو اہل ایمان بے وقوف نہیں ہیں، وہ خود ہی بے وقوف اور احمق ہیں جو اسلام جیسا سچا اور حق والا دین چھوڑ کر گمراہی کی پیروی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 14 سے 16 میں منافقین کی نشانیاں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اب پہلے ان آیات کو پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ اور پھر ان کے معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کی طرف غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، انما، بے شک ہم، نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔
اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں یعنی سرداروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ویمدہم، اور وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، اپنی سرکشی میں وہ یعمہون، حیران پھرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور وہ اپنی ہی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، الضلالہ، گمراہی کو، بالہدیٰ، بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارتہم، پس نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ آیت نمبر 16، اولئک الذین اشتروا الضلالہ بالہدیٰ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، فما ربحت تجارتہم، پس نہ ان کو ان کی تجارت نے کوئی نفع دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اب ان کے معنی جو ہیں قواعد کی روح سے، عربی قواعد کی روح سے جانتے ہیں۔ لقو، انہوں نے ملاقات کی، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب۔ آمنو، وہ ایمان لائے، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب۔ خلو، وہ تنہا ہوئے، اکیلے ہوئے، خلوت میں ہوئے، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب۔ شیاطینہم، ان کے شیطان، یہاں مراد ان کے سردار ہیں، مرکب اضافی بھی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب۔ مستہزئون، مذاق اڑانے والے ہیں، اسم فاعل، اور جمع ہے مستہزئن کی۔ یستہزئ، وہ مذاق اڑاتا ہے، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ یمدہم، وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ ہم، ضمیر، وہ، جمع۔ یعمہون، وہ حیران پھرتے ہیں، اندھے پھرتے ہیں، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب۔ اولئک، وہ لوگ، اسم اشارہ، اشتروا، انہوں نے خریدا، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب۔ ربحت، نفع دیا، فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب۔ ما، نہیں، کانوا، تھے، فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب۔ مہتدین، ہدایت پانے والے، مہتدن کی جمع، اسم فاعل۔ اب ان کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ آیت نمبر 15 میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ ایمانداروں کو اس لیے بے وقوف بناتے ہیں کہ یہ دنیا کے سودے کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں آزمائشوں سے گزرتے ہیں، حق راہ میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، غزوات میں شامل ہوتے ہیں، اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں دینے سے گریز نہیں کرتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں بے وقوفی کی تجارت کرتے ہیں، تو یہ تجارت جو ہے ان کے لیے سود مند نہیں ہے کہ اتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور نہ دنیاوی فائدے حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ تو اصل میں یہ لوگ خود ہی بے وقوف ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نقصان سے بچ جائے، دنیاوی نقصان سے بھی اور اخروی نقصان سے بھی۔ تو اہل ایمان دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھتے ہوئے آخرت کی ابدی فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ان کو جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ صحیح معنوں میں عقل مند یہی لوگ ہیں، اور یہ منافق جو ہیں ان کا مطمع نظر یہ دنیا ہے، دنیا کے عارضی فائدے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو یہی بے وقوف ہیں، علم نہیں رکھتے۔ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں تمہارے ساتھ، اور مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ظاہری طور پر اسلام کو قبول کرتے ہیں منفعت کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے،
اور اس بات کا جھوٹ جو ہے وہ کذب بیانی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو وہ اپنی ایمان کی کیفیت جو بد عقیدگی ان میں پائی جاتی ہے، عقیدے کے اعتبار سے یہ کبھی بھی سیدھی راہ پر نہیں ہوتے، ظاہراً اسلام کو قبول کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ ایسی تجارت کرتے ہیں جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سود مند نہیں ہوگی۔ اور پھر جب یہ اپنے سرداروں کے پاس، یہودی سرداروں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو اہل ایمان سے مذاق کر رہے ہیں۔ شیاطین کا لفظ یہاں شریر لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ کفار ہیں، یہود ہیں جو برملا اپنے کفر کا جو ہے اظہار کرتے ہیں، یا اس سے مراد یہودی روسا ہیں یا پھر منافقین ہیں، ان کے سردار ہیں جو اپنی سرکشی کے اعتبار سے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے صرف ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ جو ہے وہ اوڑھا ہے، ہم باطنی طور پر تمہارے ساتھ ہیں، اور ہمارے عقائد جو ہیں وہ مسلمانوں کے عقائد جیسے نہیں ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں صرف دنیاوی مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے، جان و مال کو بچانے کے لیے، ہمارا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور حکمت والا ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو جب یہ اس کائنات کے خالق کو، مالک کو، دین اسلام کے بھیجنے والے کو، اللہ تعالیٰ کو جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں، ظاہری اسلام کو قبول کر کے باطنی طور پر کفر کو اختیار کر کے، تو یہ مت سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ان کے اس دو رخے پن کی وجہ سے۔ اور پھر یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ قیامت کے دن منافقین دوزخ کے گڑھے میں پہنچ جائیں گے تو جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، گویا انہیں جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی، چنانچہ وہ دوڑ دوڑ کر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، مگر اتنے میں جنت کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے اور منافق جو ہیں نامراد رہ جائیں گے۔ تو یہ دھوکے کا جو انہوں نے تجارت کی ہے، جو ساز باز کی ہے، تو ان کا نقصان انہی کو ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں سخت عذاب سے دوچار کرے گا، دوزخ سے سب سے نچلے حصے میں پہنچائے جائیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دے رہا ہے، ان کی سرکشی میں وہ اندھے ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور یہاں سے مراد جو ہے اندھے ہونے سے مراد آنکھوں سے نابینا نہیں بلکہ دل کا اندھا ہونا مراد ہے، جیسے سورہ حج میں ہے کہ وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں موجود ہے، نہ وہ صحیح بات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو دراز کر رہا ہے، وہ اپنی منافقت میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں جو شک کی اور روگ جو ہے، جو بیماری ہے نفاق کی، وہ دن بدن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ اندھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، حق بات کو سننے سے، دیکھنے سے بالکل محروم کر دیے گئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ دین اسلام کو سچے دل سے قبول کرنا، ایمان لانا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، لیکن یہ بد عقیدگی اور گمراہی کو اختیار کرتے ہیں، پس ان کی تجارت نے نہ ان کو دنیا میں نفع دیا نہ آخرت میں، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہو سکے، اور نہ ہی دین اسلام کو قبول کر سکے، اور نہ ہی مسلمانوں کی صف میں شامل ہو سکے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں